آڈیو کہانی مقافات عمل، تحریر و آواز عظمیٰ احمد۔ جب سے بیاہ کر سسرال آئی تھی جیسے زندگی مشکل ترین ہو گئی تھی۔ میاں صاحب تو عادت کے بہت ہی اچھے تھے، مگر سسر صاحب کو جانے کیا مسئلہ تھا، میری ہر بات پہ کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتے۔ سیما نے یہ ٹھیک نہیں کیا، لگتا ہے اس لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ اف، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لفظوں کی تیر پھینک کر چل دیے تھے اور میں وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ رات کو حماد کو بتایا تو بولے، سیما تم کیا چاہتی ہو؟ ابا جی کے سامنے بولوں میں تاکہ وہ مجھے زن مرید کا خطاب دل ڈالے؟ صبر بھی کر لیا کرو، شکر کرو اچھا گھر سسرال ملا ہے۔ اور میں چپ چاپ ان کی باتیں اتنی توجہ سے سنتی رہی کہ جیسے ان نے جو بھی کہا ہے حرف بحرف سچ ہے۔ میں چپکی ہو گئی اور روزمرہ کے کام نپٹاتی رہتی۔ سسر کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی کوئی نہ کوئی جملہ اچھال دیتے جو کہ روح کو چھلنی کر جاتا۔ لوگوں کی سانسیں خوفناک ہوتی ہیں، مگر یہاں الٹ حساب تھا۔ سسر صاحب ساس کے سارے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وقت گزرتا رہا، اس عرصے میں بیٹی کی ماں بن گئی، مگر سسر صاحب کی وہی پرانی باتیں بولتے، حماد بس ایک ہی اولاد کافی ہے، مجھے ذہنی مریض بچے نہیں چاہیے، یہ جیسی خود ہے ویسے ہی پاگل بچے دنیا میں لائے گی۔ آنسو آنکھوں سے باہر نہیں بلکہ اندر ہی کہیں گر رہے تھے۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس سردی میں بھی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں میری پیشانی کو بھگوئے دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا اور آسمان کی طرف ایک نگاہ دوڑائی، جیسے آواز آئی ہو کہیں اندر سے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دل پہ جیسے اطمینان اترا تھا۔ میں دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ننھی پری کو گود میں لے کر بے تحاشا پیار کرنے لگی، اور مسلسل بہتے آنسوؤں کی نمی سے وہ جاگ گئی تھی۔ دل سے دعا نکلی، یا اللہ میری بیٹی کا نصیب نیک کرنا۔ یا اللہ جی، یہ کہہ کر ہچکی بند گئی تھی، اور کچھ دیر رو لینے سے جیسے ذہن پہ سے بوجھ اتر گیا ہو۔ سب اللہ جی سے جو کہہ دیا تھا میں نے۔ کیلنڈر پر بدلتی تاریخیں وقت کو آگے بہت آگے لے آئیں۔ پری اب 4 سال کی ہو گئی تھی۔ آج کا دن ایک عجیب ہی طوفان لے کر نکلا تھا۔ سسر صاحب بضد تھے کہ حماد مجھے طلاق دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی نسل خراب ہو اور پاگل بچے پیدا ہوں اس خاندان میں۔ میں تو جیسے سن کر سکتے میں آ گئی تھی، اور حماد باپ کے سامنے یوں سر جھکائے کھڑے تھے کہ میرا جی چاہتا تھا کہ ان کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ دوں۔ حماد، کس گناہ کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ کس گناہ کی سزا؟ جواب دو۔ مگر عورت سدا کی سمجھوتا کرنے والی، چپ رہنے والی، سہ جانے والی۔ تو اس وقت میں بھی چپ تھی۔ حماد نے والد صاحب کا مشورہ مان کر مجھے طلاق دے دی تھی، اور بہت آرام سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس پاگل بچی کو بھی ساتھ لیتی جاؤ۔ میں بچی کو لے کر والدین کی چوکھٹ پر آ گئی تھی۔ والد صاحب نے جب سنا تو فالج کا ایک اٹیک ہوا اور وہ بیڈ کے ساتھ لگ گئے۔ ادھر کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ حماد کے والد نے اس کی دوسری شادی کر دی ہے۔ مگر وقت کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے۔ حماد کی پہلی اولاد ایک اپاہج بچہ پیدا ہوا جو کہ پیدائشی معذور تھا۔ یہ قدرت کا انتقام تھا۔ ایک معصوم کو ان لوگوں نے ناحق طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا۔ میں بالکل چپ تھی یہ سب دیکھ کر، اور منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تھا۔ ہاں بالکل، یہ دنیا مقافات عمل ہے۔ میرے سسر نے کیے کی سزا پائی۔ جب مظلوم انسان کوئی بدلہ نہیں لے پاتا تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔